اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم وقف کی صورت میں آخری حرف کو کیسے ادا کریں گے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ وقف چاہے ہم آیت کے درمیان میں کریں یا آیت کے آخر میں کریں یا علامات وقف پر ہم ٹھہریں، تو اس صورت میں ہم آخری حرف کو کس طرح سے ادا کریں گے۔ وقف کا طریقہ نمبر 1، آخری حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر ہوں یا دو پیش ہوں تو آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا۔ اب ان سب کی مثالیں ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں تاکہ ہم سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہم آخری حرف پر پیش کو دیکھتے ہیں، لہا شہیق وہی تفور۔ یہاں را پر پیش ہے اور ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو ہم نے اس را کو ساکن کر دینا ہے، وہی تفور۔ آگے دیکھیں، تکاد تمیز من الغیظ۔ یہاں آخری حرف ضا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو ہم نے وقف کی وجہ سے اس کو بھی ساکن کر دیا۔ اب آخری حرف پر زبر کی مثال دیکھتے ہیں۔ آپ آئے دیکھ رہے ہیں، قالوا بلا قد جاء۔ یہاں حمزہ پر ہم نے وقف کیا، اس پر زبر تھی تو وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ اب آخری حرف پر دو پیش کی مثال دیکھتے ہیں۔ آپ آیت دیکھ رہے ہیں، کلما القی فیہا فوج۔ یہاں آخری حرف پر دو پیش تھی تو وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو بھی ساکن کر دیا۔ اب آخری حرف کے نیچے دو زیر کی مثال دیکھتے ہیں۔ آپ آیت دیکھ رہے ہیں، ما نزل اللہ من شیء۔ یہاں پر ہم نے حمزہ پر وقف کیا، حمزہ کے نیچے دو زیر تھی تو ہم نے وقف کی وجہ سے اس حمزہ کو ساکن کر دیا۔ وقف کا طریقہ نمبر 2، آخری حرف پر دو زبر ہوں تو ایک زبر ادا کریں گے۔ اب اس کی مثال بھی ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، من قبل سمیہ۔ یہاں ہم نے جب وقف کیا تو یہاں دو زبر تھی یا پر تو ہم نے ایک زبر کو ادا کیا وقف کی وجہ سے، اس کو ہم نے ادا کیا من قبل سمیہ۔ وقف کا طریقہ نمبر 3، آخری حرف پر کھڑی زبر ہو تو کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اب اس کی مثال بھی ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، یعطیک ربک فترضی۔ یہاں آخری حرف ضاد تھا، اس پر کھڑی زبر ہے تو وقف کی صورت میں یہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ وقف کا طریقہ نمبر 4، آخری حرف پہلے سے ساکن ہو تب بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ۔ یہاں آخری حرف تا پہلے سے ساکن ہے وقف کی صورت میں اور روانگی کی صورت میں، دونوں صورتوں میں یہاں تا پر کوئی اور تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ وقف کا طریقہ نمبر 5، آخری حرف الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اب اس کی مثال بھی قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، قالوا بلا قد جاءنا۔ یہاں نون پر ہم نے وقف کیا، آخری حرف الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں ہم وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ وقف کا طریقہ نمبر 6، آخری حرف ایک آنکھ والی تا ہو تو وقف کی وجہ سے وہ تا ہا میں بدل جائے گی، اس کے اوپر حرکت کوئی بھی ہو وہ ساکن ہی ادا ہوگی وقف کی صورت میں۔ اب اس کی مثال بھی قرآن مجید سے دیکھتے ہیں، ما اصحاب المیمنہ۔ یہاں ہم وقف کر رہے ہیں اور آخری حرف ایک آنکھ والی تا ہے تو یہ ہا میں بدل جائے گی اور یہ ساکن ادا ہوگی ہر صورت میں، چاہے اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو زبر ہوں دو پیش ہوں، یہ ہر صورت میں ساکن ہی ادا ہوگی۔ ما اصحاب المیمنہ۔
یہاں پر آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔